اصل ایمان برکت رمضان۔ خوش آمدید خواتین حضرات، انتہائی اعلیٰ مرتبہ ہمارے مہمان مولانا کوکب نورانی کاڑوی صاحب تشریف فرما ہیں۔ دل کی گہرائیوں سے آپ کو پھر ایک بار خوش آمدید۔ آپ آتے ہیں تو ایک رونق سی آ جاتی ہے اس محفل میں، اور آپ کو بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ کامران سروردی بھائی آپ آج موجود ہیں، اور آپ سے بس آپ کے پاس حاضر ہوتا ہوں، بہت سی باتیں کرنی ہیں آپ، لیکن اس سے پہلے میری جو بہنیں یہاں بیٹھی ہیں اوپر جو بہنیں موجود ہیں، یہاں سے شروع کروں، ایک سوال پوچھوں، یہ فوڈ فیکٹری، اچھا فوڈ فیکٹری کا نام ایسا لگتا ہے جیسے کھانا بنانے کی فیکٹری ہے، اصل میں ہوتے ہی ایک یہ مشین ہے، اس کو فوڈ فیکٹری کہتے ہیں۔ چلیں بہرحال یہ فوڈ فیکٹری ہے، کس سے سوال کروں جی؟ آپ سے کروں میں؟ اچھا یہ بتائیے آپ کہ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی والدہ کا نام بتائیے۔ حضرت بی بی آمنہ۔ حضرت بی بی آمنہ۔ حضرت بی بی آمنہ؟ فاطمۃ الزہرا کی نہیں، آپ سوال نہیں سمجھی۔ حضرت فاطمۃ الزہرا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی تھیں، ان کی والدہ کا نام بتائیے، یہ سوال ہے۔ آپ لوگ پیچھے سے بولیں گے فائدہ کچھ بھی نہیں ہے بچے، آپ میں جہاں آنا ہوگا میں وہاں ہوں گا، فائدہ کچھ بھی نہیں، آپ ہاتھ نیچے کر لیں اپنا۔ آپشن دیں گے جی آپشن۔ حضرت فاطمہ کی والدہ کے نام میں کیا آپشن دوں؟ اچھا آپ یہ بتائیے، آپ یوں کر دیجئے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سب سے چھوٹی بیٹی کا نام۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیا چیز؟ اور زیادہ کر دیا۔ ایک منٹ، نہیں آپ نے کیا حضرت فاطمہ کی والدہ کا نام آپ بتائیے، آخری چانس ہے جی، جواب دیجئے۔ آپشن دیجئے آپ اچھا جی، ایسا کریں کہ پیچھے ہمارے بھائی کو دیجئے، یہ جو بھائی درمیان میں بیٹھے ہیں نا ان کے۔ اچھا جی، آپ یہ بتائیے گا کہ وہ کون سے دو فرشتے ہیں جو ایک کنویں میں کہیں لٹکے ہوئے ہیں؟ کسی کنویں میں وہ پڑے ہوئے ہیں اور ان کو بھیجا گیا تھا کسی اور کام کے لیے، انہوں نے کیا کچھ اور دنیا میں آ کے، اور کسی کنویں میں لٹکے ہوئے ہیں دو۔ قرآن میں ان کا ذکر ہے، قرآن میں ان کا ذکر ہے، ان کو بھیجا گیا تھا کسی اور کام کے لیے، انہوں نے آ کے جادو وادو سحر ویر سکھانا شروع کر دیا، بھٹکانا شروع کر دیا، وہ ایک کنویں میں کہیں پڑے ہوئے ہیں سزا کے طور پہ۔ نہیں، اچھا جی بھائی کو دیجئے گا، آپ سے پوچھ لوں سوال جی؟ چلیں آپ سے پوچھتا ہوں، پھر آپ کی طرف بعد میں آؤں گا۔ یہ بتائیے گا کہ اسرائیل کون سے پیغمبر کا نام؟ کس پیغمبر کا نام اسرائیل؟ اور پھر ان کی اولادوں کو بنی اسرائیل بھی کہا گیا اسی لیے۔ اسرائیل علیہ السلام۔ ہاں اسرائیل علیہ السلام۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام؟ نہیں، میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ اسرائیل کن پیغمبر کو کہا جاتا ہے جن کی اولادیں پھر بنی اسرائیل بن گئی؟ ان پیغمبر کا نام بتائیے۔ ان کے بیٹے بھی پیغمبر تھے، بڑے حسین تھے، بڑے خوبصورت تھے، ان کے بھائیوں نے ان کے ساتھ دھوکہ کیا، اللہ اکبر۔ جو ان کے صاحبزادے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام۔ حضرت یعقوب علیہ السلام، بالکل درست، فوڈ فیکٹری آپ کے لیے۔ اچھا جی، اب جی آگے یہاں پہ بھائی کو دیجیے گا۔ آپ یہ بتائیے گا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا بھی ذکر آیا، کس
خاتون کون سی خاتون تھی، ان خاتون کا نام کیا تھا جنہوں نے الزام لگایا تھا حضرت یوسف علیہ السلام پہ؟ زلیخا. زلیخا، بالکل درست جواب ہے. آپ تشریف لائیے، نیچے نیچے آ جائیں. آپ لوگوں نے زلیخا یاد کر لیا ہے، اردو والوں نے. یہ اصل میں لفظ زلیخا ہے، لیکن اردو میں آپ لوگوں نے زلیخا یاد کیا ہوا ہے. آئیے گا جناب، آئیے گا آئیے گا آئیے گا. اور سوال تو بہت آسان تھا. موبائل فون دے دوں، کیا دوں کیا دوں کیا دوں کیا دوں؟ آپ ادھر یہاں تشریف لائیے. اور یہ موٹر سائیکل آپ کے لیے، کیا بات؟ سپر پارک کی طرف سے موٹر سائیکل آپ کے لیے. اللہ تعالیٰ کو خیریت سے رکھے اور خوش رہیے ہمیشہ. ٹھیک ہے، دھیان سے چلائے گا موٹر سائیکل، ایک پہیے میں نہ چلائیے گا. ٹھیک ہے، خوش رہیے گا. بہت شکریہ. علامہ صاحب یہ بتائیے گا کہ اس کے بعد حاضرین کی طرف میں جاؤں گا. یہ توبہ، استغفار اور معاف کر دینا، اس کا کیا فلسفہ ہے؟ یعنی ایک پیغمبر بھی معافی مانگ رہا ہے، استغفار کر رہا ہے، اللہ کے نیک بندے بھی استغفار کر رہے ہیں جنہوں نے گناہ نہیں کیا. یہ کیا ہے؟ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. ڈاکٹر صاحب اگر تفصیل میں جاؤں تو خاصا وقت لگے گا، لیکن اشاروں میں آپ سے بات. پہلی بات تو یہ کہ توبہ اس کو کہتے ہیں کہ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی، میں اس پہ شرمندہ ہو گیا. یہ ندامت توبہ ہے. مجھے احساس ہوا کہ مجھ سے غلط ہو گیا، میں آئندہ اس غلطی کو نہ دہرانے کا پکا ارادہ کروں. یہ توبہ ہے. کبھی بھول چوک ہو جائے وہ اور بات ہے، لیکن میرا پختہ ارادہ اور پچھلی خطا پر ندامت. قطع کلامی، میں بار بار توبہ کر سکتا ہوں؟ ایک گناہ کر کے توبہ، پھر گناہ کیا، پھر توبہ. اگر مجھ سے بھول چوک ہوتی ہے تو اس میں تو میں کہوں گا، لیکن میں جان بوجھ کر توبہ توڑتا ہوں تو میں کس سے مذاق کر رہا ہوں؟ مجھے یہ خیال رکھنا ہے. لیکن میں نا امید پھر بھی نہیں کروں گا جب تک توبہ کا دروازہ بند نہیں ہو جاتا. توبہ کی جاتی رہے. ٹھیک. شیطان نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہا میں تیرے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا، گمراہ کرتا رہوں گا، گمراہ کرتا رہوں گا. 3 مرتبہ اس نے یہ کہا. اللہ کی طرف سے جواب آیا میرے بندے جب تک مجھ سے معافی چاہتے رہیں گے میں معاف کرتا رہوں گا، میں معاف کرتا رہوں گا، میں معاف کرتا رہوں گا. اتنی ہی مرتبہ اس کو جواب دیا گیا. تو میں مایوس تو نہیں کروں گا، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ زبان پر توبہ کے الفاظ ہیں اور دل میں یہی ہے کہ موقع ملے گا تو میں تو پیچھے نہیں ہٹوں گا، چھوڑوں گا نہیں. تو یہ تمسخر ہوگا. تو اس تمسخر پہ پکڑ ہو سکتی ہے، حالانکہ جب تک توبہ کا دروازہ بند نہیں توبہ کی جا سکتی ہے. اور وہ حضرت ابو سعید ابو الخیر نے فارسی میں کہا اور رومی کشمیر میاں محمد بخش صاحب نے سیف الملوک میں کہا 100 واری میں توبہ کیتی تے 100 وار تروڑی نفس کمینے میرے حلی بدی نہ چھوڑی. واہ واہ. تو ہم لوگ جیسے توبہ میں اور استغفار میں کیا فرق ہے؟ استغفار کے معنی ہیں بخشش چاہنا. اچھا. استغفار ہم استغفار کہتے ہیں، لیکن یعنی استغفار جو ہے وہ گناہ کے، یعنی توبہ تو گناہ سے ہوئی نا. جی. استغفار جو ہے وہ ایک ہر الگ حالت میں چاہنا، وہ الگ ہے. وہ بخشش، یعنی ہم بخشش کی دعا اللہ سے، یا اللہ ہمیں بخش دے. جی. اس میں یہ ہے کہ آپ سے کوئی خطا صورتاً نہیں بھی ہوئی، آپ کے نزدیک ہو سکتا ہے وہاں وہ خطا شمار ہو. اچھا.
मुझसे कोई ख़ता नहीं, मैं समझ रहा हूँ मैंने नहीं की और वो असल में मैंने की हुई है, मेरी दानिस्त में या मेरी अक्ल में मैं उसको ख़ता ही नहीं शुमार कर रहा। तो इसलिए हम माफ़ी चाहते रहते हैं, पता नहीं वो बेनियाज है, उसको कौन सी बात बुरी लग जाए। तो यानी इसका मतलब ये है कि तकरीबन एक ही मानी दोनों की, अगर हम अल्लाह अलग है, फर्क है। यानी वो मैं तो उस पे नदामत, खता करके नदामत हुई, है, नदामत के बाद खता न करने का पक्का इरादा। ठीक, यानी हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम से खता हुई, सूरतन हुई, और उन्होंने तौबा की। तौबा वो तौबा है या वो इस्तिग़फ़ार है जो पेट से बाहर आए, वरना वो क़यामत तक रहते। आने वाला था लेकिन आप शुरू में ले आए जी। आपने उसके बाद अफ़्व की बात की थी जिसको मुआफ़ी कहते हैं जी। अब मैंने यहाँ आपको बताना ये है, हसनातुल अबरार सय्यिआतुल मुक़र्रबीन, ये अरबी में है कि अबरार जिनको हम नेक कहते हैं, उनकी नेकियां जो मुकर्रब हैं उनके गुनाह होते हैं। ठीक, दर्जा आपका बदला, अब आपकी कैफियत बदली, आप अगर ज्यादा करीब हैं आपको ज्यादा मोहतात होना है। मसलन मैं आपको समझाने के लिए बता दूं, बारिश हुई, एक बुजुर्ग के मुंह से निकल गया आज बड़े मौके की बारिश हुई है। अच्छा, मुंह से निकल गया, फौरन उनको तंबीह की गई, ए गुस्ताख ये बता बेमौका कब हुई थी? तेरे नजदीक तो ये मौका है, तू अल्लाह के लिए ये कहना चाहता है वो बेमौका भी करता है। हमारी समझ अपनी हद तक। तो कभी कभी जो मुकर्रब हों, अब उनको एक दर्जा मिला है तो उनके लिए, आम बंदे के लिए वो और हुक्म है, खास बंदे के लिए और हुक्म है। तो अंबिया का अल्लाह की बारगाह में इस्तिग़फ़ार करना उनका दर्जा बुलंद करता है। हम आम लोगों का इसी तरह सहाबा, औलिया, अल्लाह दर्जा बदर्जा, दर्जा बदर्जा जी, आम बंदों का इस्तिग़फ़ार करना उनके गुनाहों को मुआफ़ कराता है, उनके अल्लाह वालों के दर्जे बुलंद करता है। मैं उसकी मिसाल दूं, सोना दो तरह का है, मैल वाला भी है और खालिस भी है, मगर आग में दोनों को तपाया जाएगा। एक का मकसद मैल को दूर करना है, दूसरे का मकसद नरम करके जेवर बनाना है, महबूब के गले का हार बनाना है। तो एक की शान बढ़ानी है, एक को साफ करना है। तपाया दोनों को गया मगर दोनों की हैसियत एक नहीं है। वक्फे पे जाना है, लेकिन मैं चाहूँगा कि चंद लम्हात और मुझे मिल जाएं तो मैं ये बात इसको आगे बढ़ाऊँ। कोई शख्सियत दुनिया से चली गई और गुनाह करके गई, वालिद, वालदा, बहन, भाई, बच्चों में से कोई, मैं उनके लिए, अब इस पे क्योंकि मुख्तलिफ आरा हैं मुख्तलिफ उलमा की, लेकिन मैं आपकी चाहूँगा कि क्या राय है। मैं इस्तिग़फ़ार कर सकता हूँ उनके लिए, उनको उनकी बख्शिश के लिए, उनके दर्जात बुलंद हो, उनका अजाब, मतलब कोई दुनिया में नहीं मैं कोई दुआ, कोई सदका, कोई खैरात उनके लिए कर सकता हूँ, पहुँचता है उन तक। अभी जवाब देना है, वक्फे के बाद देना है? अभी दे जाएं अगर तो मुनासिब है। पहली बात तो ये कि इसमें किसी का इख्तलाफ नहीं है पूरी उम्मत में, सिवाय तरीक़े के। कुछ तरीक़ों में इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन ईसाले सवाब में, वफ़ात पा जाने वालों के लिए नेक, हम ये जो दुआ करते हैं रब्बना इग़फ़िर ली वलिवालिदैया वलिलमुमिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब, अगर फ़ायदा नहीं पहुँचता है तो ये दुआ करते क्यों हैं? बिल्कुल ठीक, सीधी सी बात हो गई। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा अमल, मैं कुछ नेकी करूं और मैं वो किसी को बख्शूं, जिंदा या मुर्दा को, तो मेरे सवाब में कमी नहीं होगी, जितनों को बख्शूंगा उनको पहुंचेगा। सुभान अल्लाह। यानी कुरान शरीफ मैंने पढ़ा,
میں نے تو مجھے کپڑا بھی دیا، فائدہ اور جن کے لیے پڑھا ان کو بھی. میں نے کسی کو کھانا کھلایا، میں نے کسی کو کپڑا پہنایا، میں نے کوئی کنواں بنوایا، میں نے کوئی سرائے بنوائی، میں نے کوئی ہاسپٹل بنایا، میں نے کسی کا علاج کیا، میں نے قرآن شریف یا دین کی یا علم کی کوئی کتاب دی، یا حج کیا کسی کے. جی حج تو صرف خاص ہوگا نا ایک شخص کی طرف سے. ٹھیک ہے، تو وہ تو ماں باپ یا حج بدل جس کو کہتے ہیں. یہ ابن ماجہ میں حدیث ہے 7 اعمال اگر وہ خود چھوڑ گیا، پیچھے جتنے نیکی کر رہے ہیں میری نفل کوئی بھی نیکی، میں نے طواف کیا ہے، میں نے یاسین شریف تقسیم کر دی ہے، وہ 10 آدمیوں نے پڑھ لی ہے، تو ان 10 کا ثواب میں جس کو چاہوں بخش دوں، اور میرے اپنے ثواب میں کمی نہیں ہوگی. مسجد میں پیسہ ڈال دیا، مدرسے میں ڈال دیا، آپ نے کسی کا علاج کرا دیا، شادی کرا دی. اب وقفے کے بعد میں آپ سے یہ پوچھوں گا، اولاد جو ہے وہ اگر یعنی نیک کام کر رہی ہے لیکن وہ نیک کام کر کے وہ ان کے لیے بخش نہیں رہی، یعنی ان کا وہ ویسے ہی اولاد نیک ہے، تو کیا نیک اولاد کا ثواب والدین کو جو دنیا میں نہیں جائے گا؟ اور اگر اولاد گناہگار ہے، غلط کام کر رہی ہے، تو کیا اس کا بھی تعلق اس طرح سے ہوگا والدین کے ساتھ جو دنیا میں نہیں، لیکن اسے وہ ایسی راہ پہ وہ خود کر رہے ہیں، وہ نیک تھے جو چلے گئے، اولاد آگے گناہگار ہے، تو یہ بھی ہوتا ہے نا، یہ بھی تو بات کہتے ہیں کہ تم جو کر رہے ہو تمہیں پتہ ہے نا تمہارے والدین کو بھی اس کا گناہ، وہ بھی ذمہ، یہ بات معاشرے میں ہوتی ہے. ایک وقفہ لیتے ہیں خواتین و حضرات، اور وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. برکتے رمضان حاصل ایمان، برکتے رمضان. خوش آمدید خواتین و حضرات ایک بار پھر محفل میں، اور کامران سرودی بھائی موجود ہیں، ان کی طرف میں حاضر ہوتا ہوں. اور پہلے میں آپ کی طرف حاضر ہوتا ہوں، اور پھر وہ جو ایک معاملہ تھا کہ ثواب تو پہنچتا ہے، اور ثواب اور ظاہر اپنے لیے بھی دعا، اور جو دنیا میں پیارے نہیں ہیں ان کے لیے دعا. کیا ہمارے گناہ اولاد کے وہ بھی والدین تک پہنچتے ہیں؟ جیسے کہ عام لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو کر رہا ہے دیکھا نا اس کے ماں باپ تک، یہ جو عام بات چلتی ہے. کامران بھائی قصیدہ بدر شریف. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين وثقلين محمد
وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ، جزاک. ڈاکٹر صاحب آپ کے سوال کی روشنی میں بہت واضح باتیں کر دیتا ہوں، جزیات اگر رہ جائیں تو آپ بتائیے گا. پہلی بات تو یہ کہ ماں باپ کے ذمے ہے اولاد کو حلال رزق کھلانا، اچھا نام رکھنا، اچھی تربیت کرنا. اگر کوئی غلط بات باپ نے ماں نے نہیں سکھائی اور اولاد اس کی مرتکب ہوتی ہے تو ماں باپ بری الذمہ ہوں گے. اچھا ٹھیک. اگر نہیں سکھائی اگر نہیں اور اس کو ڈانٹ بھی رہے ہیں، سمجھا بھی رہے ہیں، وہ نہیں مان رہا ہے تو وہ بری الذمہ ہوں گے. اچھا وہ غلط بات کیا ہو سکتی ہے؟ مطلب مثال کے طور پہ ایک شخص جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بولنا، کوئی بھی بشری کمزوریاں جرائم ہیں، مثلا یہ کہ نشہ کرتا ہے، اچھا لوٹ مار کرتا ہے، چوری کرتا ہے، دوسروں کو تنگ کرتا ہے، محلے والوں کے لیے بچے بھی آگے ویسے ہی ہو گئے، مصیبت بنا ہوا ہے محلے والوں کے لیے، گھر میں آنا ہے، اٹھا پٹک کرنا ہے، بہن بھائیوں سے بدتمیزی، تو وہ سمجھاتے ہیں، نہیں سمجھتا، وہ سختی بھی کرتے ہیں جس حد تک ان کو اجازت ہے. ٹھیک. آگ کرنے کی تک کی اجازت جو شریعت نے دی ہے کہ مثلا ان کو ان کے حق وراثت سے محروم کر دیں، نافرمان ڈکلیئر کر دیں تو وراثت تو شاید مل جائے گی لیکن بخشش نہیں ملے گی. آگ کرنے سے مراد یہ ہوتی ہے کہ وہ وراثت میں نہیں ہوتے؟ شرعاً اگر ہو ہاں تو دو چیزیں، ایک تو نافرمان ڈکلیئر ہوئے، اچھا، دوسرا یہ کہ ان کو وراثت سے محروم کیا گیا، لیکن وراثت ان کو دے دی جاتی ہے، دے دی جاتی ہے اس کے بعد، لیکن نافرمان ڈکلیئر کرنے کی وجہ سے بخشش نہیں ہوتی، اللہ راضی نہیں ہوتا. اچھا کیونکہ اللہ کی رضا ماں باپ کی رضا میں ہے. ٹھیک ہے. ایمان والی ماں باپ کو غلط حکم دیں گے وہ نہیں مانا جائے گا، لیکن ماں باپ کا غلط کام ہے، حرام پیسے کا ہے، لاٹری کا ہے، جوئے کا ہے، سود کا ہے، رشوت کا ہے، اور بیٹا اس میں شریک ہے اور باپ نے خود شریک کیا ہوا اور باپ کو بھی پتا ہے بیٹے کو بھی پتا ہے کیا کر رہے ہیں، تو پھر دونوں مجرم ہیں. ٹھیک ہے. پھر ایک دوسرے پر وبال ہے. اگر نہیں سکھایا تو وبال یعنی نہیں. اگر وہ باپ دنیا سے چلا گیا بیٹے کو وہی گناہ جاری سکھا رکھے ہوئے کے تو وہ جاری ہے، تو لازمی بات ہے اس کا حرام کام ہی وہ جاری کر رہا ہے نا. ٹھیک ہے. جس طرح نہیں کیا اس کا گناہ پھر پہنچ رہا ہے اس تک جس نے اس سکھایا؟ کو سمجھ ہے یہ توبہ کیوں نہیں کرتا؟ ٹھیک ہے. باپ نے سکھایا تھا تو باپ مجرم رہے گا. اب اس کی بات میں آپ کو حدیث سنا دوں. مسلم شریف میں حدیث کی مشہور کتاب، من سن سنتن حسنتن فلہ اجرہا، جو کوئی اچھا طریقہ نکالے اس کے لیے اجر ہے، نیکی ہے. وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا، اور جو اس پر عمل کرے اس کے لیے بھی نیکی ہے. میں نے مثلا ایک نئی چیز مگر اچھی چیز بتائی کسی کو تو میرے لیے بھی عمل ہے، جو اس پر عمل کرے گا اس کے لیے بھی اجر ہے. ٹھیک. اور ان سب کے برابر میرے لیے ہے. گناہ پہنچتا ہے آگے؟ سنیں نا، ان سب کے برابر میرے لیے کہ میں سکھانے والا. ٹھیک ہے. اب اگلے الفاظ، من ابتدع بدعتا فلہ وزرہا ووزر من عمل بہا، جو برا طریقہ نکالے اس کے لیے برائی، عمل کرنے کے لیے والے کے لیے برائی، اور ان سب کے برابر اس کے لیے برائی جس نے ایجاد کیا ہے. اچھا. تو اب ہم نے شریعت سے یہ سیکھ لیا کہ اگر استاد، پیر، والدین، بڑے کسی نے غلط سکھایا ہے تو وبال اس پر ہے. اچھا. اس وقت تک جب تک میں اپنی عقل سے کام نہیں لیتا اور بالغ ہو کے مجھے خود نہیں پتا کہ یہ غلط کام میں ہے. خود دیکھوں کہ یہ صحیح ہے. اب میں اس میں آپ کے سامنے ایک مثال رکھ دیتا ہوں. حضرت امیر معاویہ صحابی ہیں، یزید ان کا بیٹا ہے. کیا حضرت امیر معاویہ نے ان کو کہا تھا کہ تم حضرت امام حسین کے مقابلے پہ جانا یا ان کے ساتھ اس طرح لڑنا؟ بلکہ ملتا ہے منع کیا تھا
کہ ان کا احترام کرنا، ان کے ساتھ اچھی طرح پیش آنا. اب یہ جو کر رہا ہے اس کا وبال ان پر نہیں ہے کیونکہ انہوں نے ادب کی تلقین کی تھی. اب یزید ذمہ دار ہے. تو یہ میں نے سمجھنے کے لیے بات کی. اچھا، قبر میں ماں باپ پر بھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو امت کے نبی ہیں، سردار ہیں سب کے، ماں باپ کو بھی اولاد کے اعمال بتائے جاتے ہیں. اچھا، اگر اچھے ہوں تو وہ خوش ہوتے ہیں، ورنہ وہ ناراض ہوتے ہیں. ایک میں جلدی سے ذرا ایک سوال یہاں پہ اپنی ایک بہن سے کروں، یہ سامنے جو، اور اس کے بعد پھر وقفہ کی طرف جاتے ہیں. جی آپ ہی کو دیتے ہیں. السلام علیکم سر، میں ایک شعر سنانا چاہتی ہوں پہلے. اچھا جی. اسلام کی چیخیں سنتی ہوں، خاموش گزر جاتی ہوں، کہنے کو ہوں مسلمان مگر کہتے ہوئے گھبراتی ہوں. آباد ہوئی عشرت گاہیں، ویران مساجد روتی ہیں، طاری ہے فضا پہ موسیقی، پامال اذانیں ہوتی ہیں. اف کتنے گناہوں کے ہاتھوں دین بنیادیں ڈھاتی ہوں. سر میں ریکویسٹ کروں گی، مجھے بائک کے لیے کھیلنا ہے. کس کے لیے؟ بائک کے لیے. بائک کے لیے کھیلنا؟ یہ کھیل کوشچن مطلب کوشچن کر لیں سر مجھ سے. میرے ہسبینڈ کی چوری ہو گئی تھی میں اس وجہ سے. اچھا، آپ سے میں سوال کروں لیکن یہ کھیل کود نہیں ہو رہی، مطلب گیمز کوئز ہے. نہیں کوئز. ہاں چلیں، ایک سوال آپ سے کرتا ہوں اس کے بعد چلیں. آپ یہ بتائیے کہ علامہ صاحب سوال آپ ایزی سا کیجیے. میں بھی ذرا سوچتا ہوں آپ بھی کس چیز کے لیے سوال ہے؟ وہ کہہ رہی ہے میرے ہسبینڈ کی موٹر سائیکل چوری ہو گئی ہے. تو پھر مشکل سوال دینا چاہیے. دیکھیں نا، اب اگر آپ کہیں گاڑی چوری ہو گئی ہے. جی سر، حیدری پہ کسی اور جگہ جا کے جہاز چوری ہو گیا ہے. دیکھیں نا، حیدری سے گئے تھے، حیدری سے چوری ہوئی تھی. نہیں، یہ تھوڑا سا اس کا طریقہ یہ نہیں ہے. سر آپ مجھ سے کوئز کر لینا، سوال کر لینا. نہیں، آپ بات نہیں سمجھیں. آپ یہ کہہ رہی ہیں میں موٹر سائیکل کے لیے کھیلنا چاہ رہی ہوں. اچھا، آپ تھوڑی دیر تشریف رکھیں، آپ ذرا تشریف رکھیں تھوڑی دیر. سوال ہوگا اور پھر جو بھی جواب اگر آپ صحیح دیتی ہیں غلط دیتی ہیں تو پھر تو وہ ہم بات کریں گے نا. اگر سارے محفلوں کے لوگ کھڑے ہو جائیں اور کہیں گے جی وہ میں موٹر سائیکل کے لیے کھیلنا چاہتی ہوں یا گاڑی کے لیے کھیلنا چاہتی ہوں تو معاملہ خراب ہو جائے گا. یہ نہیں، میں آپ کو آپ میری بہن ہے، تھوڑے سے جو اس مجلس کے آداب ہیں نا وہ میں نہیں چاہتا کہ وہ خراب ہو. اس کو اس لیے 3-4 دن سے بہت احتیاط کے ساتھ ہم لے کے چل رہے ہیں کہ اس میں یہ نہ ہو. یعنی میں موٹر سائیکل کے لیے کھیلنا چاہ رہی ہوں تو اگر آپ فرض کریں سارے ہی دوست، سارے آپ بہن ہے نا میری، تو میں بھائی کے طور پہ تو میں نے آپ کو تحفہ دینا ہے. اب پتہ چلا میرے پاس ہے ہی نہیں موٹر سائیکل تو میں کیا کروں گا؟ میں نے تو آپ کو کچھ اور دینا تھا. ہو سکتا ہے میں موٹر سائیکل سے بڑا تحفہ دیتا آپ کو، ہو سکتا ہے چھوٹا دیتا، تو آپ کو بہن سمجھ کے لینا تھا نا. تھینک یو سر. لیکن اب آپ موٹر سائیکل پہ ہی ابھی آتے ہیں. آپ ایک وقفے کے بعد ذرا دوبارہ آؤں گا میں آپ کے پاس، ٹھیک ہے؟ خواتین حضرات، بہن ہے میری اور بہن کے ساتھ آپ کو ہوتا ہے بھائیوں کی وہ چلتی رہتی ہے. آپ تشریف رکھیں، میں دوبارہ آؤں گا آپ کے پاس. ایک وقفہ لیتے ہیں خواتین حضرات اور وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. خوش آمدید خواتین حضرات. توبہ، معافی، یہ ان پہ بات میں کر رہا تھا وقفے میں جانے سے پہلے علامہ کوکب نورانوی صاحب سے. لیکن اس سے پہلے کہ میں دوبارہ جاؤں ان کی طرف اور ان سے میں یہ پوچھوں کہ اگر اولاد درست ہو اور والدین غلطی پہ ہوں اور وہ راضی نہ ہو رہے ہوں، یہ بھی تو گھروں میں معاشرے میں ہو رہا ہے نا آج کل. جو ایک بچہ بہت ہی ایماندار ہے اور وہ اپنی والدہ کے پاس جا رہا ہے، یہ معاشرے میں بدقسمتی سے ایسا آپ بھی دیکھتے ہوں گے. اور ایک دوسرا بچہ جو ہے وہ کوئی چوری چکاری کرے، جہاں مرضی پیسہ لا رہا ہے، وہ اپنے ماں کو باپ کو خوش کر رہا ہے. تو ماں باپ اس سے خوش ہیں کہ یہ تو گھر چلاتا ہے پورا، تم ہٹ حرام بیٹھے رہتے ہو سارا وقت. اچھا، اور اس کے نتیجے میں یہ گھروں کے اندر وہ جو ناراضگی ہے وہ اس سے زیادہ ہے جو کہ اچھا ہے، درست ہے، اس سے کم ہے جو کہ غلط ہے. اب وہ بچہ اگر درست ہو اور اس کی والدین غلطی پہ ہوں
اور وہ یہ کہیں کہ ہم تمہیں معاف نہیں کریں گے، ہم تمہیں مطلب والدین نہیں کہیں، پھر کیا صورتحال بنتی ہے؟ میں ایک آپ کے پاس دوبارہ حاضر ہوتا ہوں. کامران بھائی، گزارش آپ سے وہ جو کلام ابھی وقفے میں بات ہو رہی تھی. میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں مرید خیر الانام ہوں، میں فقیر خیر الانام ہوں، میں غلام ابن غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں. مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے، مجھے عشق ہے تو رسول سے، یہ کرم ہے آل رسول کا، یہ کرم ہے زہرا بطول کا. میرے منہ سے آئے میں سسا جو میں نام لوں تیرا جھوم کے، میں تو پنجتن کا غلام ہوں. مجھے عشق سلیم و سمر سے ہے، مجھے عشق سارے چمن سے ہے، مجھے عشق ان کی گلی سے ہے، مجھے عشق اس کے وطن سے ہے، مجھے عشق ہے تو علی 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 سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسین سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسین سے، مجھے عشق شاہ زمن سے ہے. میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں غلام ابن غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں. اچھا جی، میں اب مجھے بریک کا بھی کہا جا رہا ہے. میں صرف یہ بتا دوں، بہت سارے دوست ایک تو اس واٹس ایپ نمبر پہ کال کر رہے ہیں، اور میں نے کل بھی کہا تھا کہ بدقسمتی سے کالز میں اٹھاؤں گا نہیں، یعنی اٹھا نہیں سکتا واٹس ایپ کی، اور میں ان کو ڈیلیٹ بھی کر رہا ہوں اور مجھے بلاک بھی کرنی پڑ رہی ہیں بہت ساری کالیں. اس لیے کال نہ کریں اور میسج بھیجیں. زیادہ تر میسج جو ہیں، میں اتنی تیزی کے ساتھ میسج پڑھ نہیں سکتا، لیکن زیادہ تر میسیجز جو آ رہے ہیں واٹس ایپ پہ وہ ہیں کہ اس محفل میں، اس پروگرام میں شریک کس طرح ہوا جائے، شرکت کس طرح کی جائے. تو اس میں جو وہ بڑا سیدھی سی بات ہے، اسکرین پہ آپ کے سامنے لکھا ہوا آ رہا ہوگا نمبر، اور اس نمبر پہ آپ کال کریں، اور کال کرنے کے بعد آپ جو ہیں وہ اپنا نام لکھوا لیجئے. اور اس کے کوئی ٹکٹس، جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ٹکٹس کیسے ملے، اس کے ٹکٹس نہیں ہے کوئی. اس کے آپ نے صرف اپنا نام بتانا ہے، اور جو دعوت نامہ ہے وہ آپ نے لینا ہے اور اس محفل میں آ جانا ہے. اور اس کے کوئی ٹکٹس نہیں ہیں، اس کے کوئی پاس کہہ دیں یا دعوت نامہ جو بھی کہہ دیں، آپ نے ٹیلی فون کرنا ہے اس نمبر پہ، اور حاضر یہاں پہ ہم آپ کی حاضری کے منتظر ہوں گے. اور ایک وقفے کے بعد، ایک وقفہ آ گیا اس کے بعد آپ سے یہ پوچھوں گا کہ اگر اولاد درست ہو، ماں باپ گڑبڑ کر رہے ہوں اور ماں باپ کہیں کہ جاؤ
یعنی واضح کہ جاؤ میں تمہیں معاف نہیں کروں گی ساری زندگی ان کے اس عمل میں بھی وقفہ آتا ہوگا. اچھا ہاں، تو میں ذرا ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد وقفے کے بعد میں آپ سے دوبارہ پوچھوں گا اور بھی مہمان شریک ہوں گے محفل میں، ان سے بھی بات ہوگی اور آپ سے بھی بات ہوگی. وقفے کے بعد خواتین حضرات دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.